السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو واقعہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ اپنے آپ میں ایک عجیب کہانی ہے۔ یہ واقعہ کراچی کے علاقے لیاری میں پیش آیا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی کردار شانتی۔ 19 سال کی عمر میں اس لڑکی کی شادی کر دی گئی۔ اس کے والد کا نام مکیش چانگو ہے اور بھائی کا نام وجے چانگو ہے۔ شادی کے بعد اس لڑکی کے شوہر نے اس کے ساتھ نہایت بےایمانہ اور اخلاقیات سے گرا ہوا سلوک کیا۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کہانی کو شروع سے آخر تک سنیے گا۔ تو یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اتنا خوفناک اور دردناک ہے کہ انسان سن کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کی خبر نہ کبھی سنی تھی اور نہ کبھی پڑھی تھی۔ یہ واقعہ کراچی کے علاقے لیاری میں پیش آیا۔ یہاں ایک ہندو فیملی رہتی ہے۔ اس فیملی کے سربراہ کا نام مکیش چانگو ہے۔ اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا جس کا نام وجے چانگو ہے اور ایک بیٹی جس کا نام شانتی ہے۔ شانتی کی عمر صرف 19 سال ہے۔ 15 جون کو مکیش نے اپنی بیٹی شانتی کی شادی اپنے دوست کے بیٹے اشوک سے کر دی۔ شادی ہندو رسومات کے مطابق دھوم دھام سے ہوئی اور پھر شانتی اپنے سسرال آ گئی۔ شادی کے تیسرے ہی دن یعنی 18 جون کو اشوک اپنی بیوی شانتی کو ایک نجی کلینک لے گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ شانتی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کچھ دوائیاں دیں۔ شانتی نے دوائیاں کھائیں لیکن اس کی حالت سنبھلنے کے بجائے مزید خراب ہونے لگی۔ شانتی نے اپنے شوہر اشوک سے کہا کہ مجھے اپنا فون دیجیے، میں اپنی والدہ کو کال کرنا چاہتی ہوں۔ اشوک نے فون دیا تو شانتی نے اپنی ماں کو بتایا کہ اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ماں نے فوراً اپنے شوہر کے ساتھ اپنی بیٹی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ماں باپ وہاں پہنچے تو شانتی نے اپنی ماں سے آہستہ آواز میں کہا، امی مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑیں۔ اس نے یہ بھی کہا، میں ابھی آپ کے سامنے سب کچھ نہیں بتا سکتی لیکن آپ سمجھ لیں کہ میرے ساتھ کچھ بہت برا ہو رہا ہے۔ اشوک کمرے میں آ گیا تو شانتی کی ماں نے بہانہ کیا اور کہا کہ بیٹی اداس ہے، ہم اسے ایک دن کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، کل واپس لے آئیں گے۔ اشوک مان گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد شانتی نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، امی شادی کے تیسرے دن سے اشوک میرے ساتھ غیر فطری طریقے سے جنسی تعلق قائم کر رہا ہے۔ میں نے بار بار انکار کیا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ میں چیختی رہی، روکتی رہی لیکن اس نے مجھے دھمکایا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے اور بھی زیادہ اذیت دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہیں یہ سب برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ ماں یہ سب سن کر کانپ اٹھی لیکن بیٹی کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اشوک کو سمجھا لے گی۔ ماں نے اشوک کو بلا کر سختی سے کہا، یہ حرکت کسی غیر عورت کے ساتھ بھی نہیں کی جاتی، بیوی تو گھر کی عزت ہوتی ہے، یہ پہلی اور آخری بار ہے، اگر دوبارہ تم نے ایسا کیا تو میں سب کو بتا دوں گی۔ اشوک نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا۔ شانتی کو کچھ دن ماں کے گھر رکھا گیا۔ وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگی۔ ایک ہفتے بعد اشوک دوبارہ آیا اور بیوی کو واپس لے گیا۔ شانتی کے دل میں امید پیدا ہوئی کہ شاید اب حالات بہتر ہو جائیں۔ لیکن 2 جولائی کی رات اشوک نے گھر آتے ہی کمرہ بند کیا۔ اس نے شانتی کو زد و کوب کیا اور کہا، تم نے اپنی ماں کو سب کچھ کیوں بتایا تھا؟ پھر اس نے ایک بار پھر وہی وحشیانہ حرکت کی، شانتی پر تشدد کیا اور پائپ کے ذریعے غیر فطری طریقے سے جنسی زیادتی کی۔ شانتی شدید زخمی ہو گئی، اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی، جسم پر نیل پڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اشوک گھبرا گیا۔ اس نے اپنے والدین کو بلایا اور کہا کہ شانتی بے ہوش ہو گئی ہے۔ شانتی کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کیا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کیس انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شانتی کو ICU میں داخل کیا گیا۔ ادھر شانتی کے والدین کو بھی خبر دی گئی، وہ بھی ہسپتال پہنچے اور ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ شانتی کی حالت انتہائی نازک تھی، وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ شانتی کے بھائی وجے چانگو نے فوراً پولیس اسٹیشن جا کر مقدمہ درج کروایا۔ پولیس نے اشوک کو گرفتار کیا۔ تحقیقات میں پتہ چلا کہ اشوک ذہنی طور پر ایک اذیت پسند شخص ہے۔ اسے دوسروں کو تکلیف دینے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ وہ جتنا زیادہ درد اور چیخیں سنتا اتنا ہی خوش ہوتا اور ظلم بڑھاتا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک نہایت کڑوا سبق ہے۔ ہمارے ہاں عموماً والدین یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کر دینا ہی ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی، لیکن در حقیقت اصل ذمہ داری تو شادی کے بعد شروع ہوتی ہے۔ بیٹی کی شادی کے بعد بھی والدین کو اس کے حالات سے آگاہ رہنا چاہیے۔ صرف جہیز یا دھوم دھام والی شادی کافی نہیں، بلکہ سب سے اہم یہ ہے کہ لڑکی جس کے گھر جا رہی ہے اس کے مزاج، عادات، رویے، خاندان کے رجحانات اور ذہنی حالت کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جائیں۔
یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری بیٹیاں اکثر معاشرتی دباؤ اور بدنامی کے خوف سے اپنی تکالیف بیان نہیں کر پاتیں، اسی لیے والدین پر لازم ہے کہ وہ بیٹی کے ساتھ ایسا رشتہ اور ایسا اعتماد قائم کریں کہ وہ کسی بھی مشکل یا ظلم کو چھپائے بغیر فوراً بتا سکیں۔ مزید یہ کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی چاہیے کہ ایسے مجرموں کو سخت ترین سزا دی جائے تاکہ کوئی اور شخص ایسی درندگی کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ نتیجہ یہی ہے کہ بیٹیوں کو صرف بیاہ دینا ذمہ داری پوری کرنا نہیں بلکہ ان کی زندگی کے ہر مرحلے میں ان کے ساتھ کھڑے رہنا اصل ذمہ داری ہے۔ اگر والدین وقت پر توجہ دیں تو کئی مظلوم شانتیوں کی زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔ شادی کے بعد والدین کو اور بھی زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ بیٹی کس کے ساتھ اور کس ماحول میں زندگی گزار رہی ہے اس کے بارے میں والدین کو مسلسل خبر رکھنی چاہیے۔ شادی سے پہلے صرف معاشی حیثیت، جہیز یا تقریبات کو دیکھنا کافی نہیں، اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ داماد اور اس کا خاندان اخلاقی، نفسیاتی اور سماجی طور پر کس درجے کا ہے۔ اس کے رویے اور ذہنی حالت کو جانچنا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ اکثر بیٹیاں معاشرتی دباؤ، لوگ کیا کہیں گے کے خوف یا خاندان کے بدنامی کے ڈر سے اپنی تکالیف بیان نہیں کرتیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بیٹی کے ساتھ ایسا رشتہ اور اعتماد قائم کریں کہ وہ کھل کر اپنے مسائل بتا سکیں اور یہ یقین رکھیں کہ اس کے والدین اس کے ساتھ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں گھریلو تشدد یا جنسی ظلم جیسے موضوعات پر بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ یہی خاموشی درندہ صفت لوگوں کو مزید شہ دیتی ہے۔ ہمیں بطور معاشرہ ایسے موضوعات پر بات کرنے اور ظلم کو بے نقاب کرنے کی ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ اگر ایسے مجرموں کو بروقت اور سخت ترین سزائیں دی جائیں تو معاشرے کے باقی افراد کے لیے بھی یہ مثال بنے گی، ورنہ سزا کے خوف کے بغیر درندگی مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کمزوری کئی زندگیاں برباد کر دیتی ہے۔ شادی کا اصل مقصد صرف دو خاندانوں کو جوڑنا یا رسومات نبھانا نہیں بلکہ بیٹی کو ایک خوشحال، محفوظ اور عزت دار زندگی دینا ہے۔ اگر شادی کے بعد یہ مقاصد پورے نہ ہوں تو والدین کو ہر حال میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس پوری کہانی سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ بیٹی کو صرف بیاہ دینا ذمہ داری پوری کرنا نہیں بلکہ اصل ذمہ داری تو یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی میں اس کا ساتھ دیا جائے، اس کی بات سنی جائے اور ظلم برداشت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اگر والدین وقت پر قدم اٹھائیں اور معاشرہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو تو کئی مظلوم شانتیوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ جی تو میرے دوستو، جیسا کہ آپ نے اس کہانی میں سنا کہ شانتی کو اس کے شوہر نے تشدد اور بدفعلی کا نشانہ بنایا جس سے وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات کم علمی اور مذہب سے دوری کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جانتے بوجھتے ہوئے دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے ایسی حرکات کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج اگر وہ کسی کی بیٹی کو اذیت دیتے ہیں تو کل کو ان کے اپنے گھر کی بہن بیٹیاں بھی ایسے واقعات کا شکار ہو سکتی ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔